نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ عزیزان کرامی، شہید کا جو مقام مرتبہ ہے، شہید کی جو اللہ پاک نے عزت دی ہے، شہید کو جو اللہ پاک نے رتبہ دیا ہے، وہ باقی انسانوں کے سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ شہید کا مقام افضل، شہید کا رتبہ افضل، شہید کی زندگی افضل، اور شہید کا مرنا بھی افضل، اور شہید کی برزخ بھی افضل، اور شہید کی قبر بھی افضل، شہید کا حشر کے میدان میں کھڑا ہونا بھی افضل، شہید کا جنت میں پہنچنا بھی افضل۔ شہید کا جو مقام ہے، شہید کا جو درجہ ہے، وہ عام انسان سے ہٹ کر ہے، عام انسان سے اعلیٰ ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ اس انسان کو جو اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی سربلندی میں، اللہ پاک کی شریعت، اس قانون کو راج کرنے کی خاطر اپنی جان کا جس نے نذرانہ دے دیا، اس شہید کو تم مردہ نہ کہو، یعنی جو اس دنیا سے چلا گیا اور اس نے اپنے آپ کو، اپنی جان کو شہادت کے رتبے پر فیض کرتے ہوئے موت کو اپنے گلے سے لگا لیا، تو اس انسان کو مردہ نہ کہو، بلکہ اس نے تو اللہ پاک سے ایسا سودا کیا ہے کہ اپنی جان دے کر اس نے اللہ سے ہمیشہ کی زندگی لے لی ہے۔ اور وہ ہمیشہ کی زندگی کون سی زندگی ہے؟ وہ برزخ کی زندگی، وہ حشر کی زندگی، وہ جنت کی زندگی، وہ آخرت کی زندگی۔ وہ زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہو سکتا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندگی ایسی ہے جس کو تم سمجھ بھی نہیں سکتے، جس کو سمجھانا چاہیں تو تمہارے دماغ میں وہ بات آ ہی نہیں سکتی۔ اب ایک اور جگہ پر اللہ پاک شہید کے مقام کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ پاک نے جن ذاتوں پر، جن انسانوں پر، جن اللہ پاک نے شخصیات پر، جن انسانوں پر اللہ پاک نے انعامات کی بارش نازل کی ہے، جن کو اللہ پاک نے کچھ مقام دیا ہے، وہ یہ ہیں۔ اللہ پاک نے ایک فہرست بیان کیا ہے، ان میں سے پہلے جو انسان ہے وہ نبیین ہیں، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول، اور اللہ پاک نے اس کے بعد ارشاد فرمایا وہ صدیقین، اور اس کے بعد جو مقام و مرتبہ جو نام یافتہ لوگ ہیں وہ صدیقین ہیں، اور ان کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ شہداء، اور تیسرے نمبر پر جن کا مقام ہے انعامات کی لسٹ میں وہ شہداء ہیں۔ اب شہداء کا جو مقام ہے وہ اولیاء سے بھی افضل، صالحین سے بھی افضل۔ اللہ پاک نے شہیدوں کا مقام اپنے انبیاء اور اپنے صدیقین، یعنی جو انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہیں، ان کے بعد شہداء کا مقام بیان کیا ہے۔ اور ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، پہلی آیت میں اللہ نے کہا کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو، شہیدوں کی زندگی کو زندگی مانو۔ اب یہاں پر ایک آیت آتی ہے، اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ زبان سے بھی نہیں کہنا اور دل و دماغ میں یہ خیال بھی پیدا نہ کرو کہ جو انسان اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے وہ مردہ ہو گئے، نہیں، بلکہ وہ مردہ نہیں ہے، اللہ پاک سے انہوں نے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو انسان اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ شہید ہیں، وہ عام مردوں کی طرح مردے نہیں ہیں، وہ عام انسانوں کی طرح فوت نہیں ہو گئے، بلکہ ان کی موت اور ان کی شہادت نے ان انسانوں کو اعلیٰ مقام تک فیض کر لیا ہے۔ بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہے، صرف زندہ ہی نہیں بلکہ اللہ پاک سے وہ تو رزق بھی لیتے ہیں، اللہ پاک سے ان کے اوپر نعمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، وہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، یعنی برزخ میں، قبر میں اللہ پاک سے وہ انعامات بھی لیتے ہیں، اللہ کی رحمت بھی ان پر ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کے رزق بھی ان کے اوپر نازل ہوتا ہے اس قبر کے مطابق، اس زندگی کے مطابق۔ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اور وہ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں پر بڑے خوش ہیں، اللہ پاک نے جو انعامات ان کے اوپر نازل کیے ہیں قبروں میں، وہ قبروں میں بڑے خوش ہیں۔ اور شہداء کا مقام اللہ پاک نے ایک دوسرے انداز میں بھی بیان کیا ہے کہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، کہ اللہ پاک ان کو خوشخبریاں دیتا ہے اور یہ ان انسانوں پر بھی خوش ہیں جو ان تک ابھی نہیں پہنچے، یعنی جو دنیا کی زندگی میں ان کے رشتہ دار، ان کے اولادیں یا امت کے لوگ جن کو یہ چھوڑ کر گئے ہوئے ہیں وہ ابھی تک ان قبروں تک نہیں پہنچے، یعنی پیچھے رہنے والے جو انسان ہیں
ان کی حالت پر بھی خوش ہیں۔ اب اس کے بارے میں مفسرین دو طرح کے اقوال بیان کرتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جب یہ شہید اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ پاک نے ان کو مقام و مرتبہ دیا، اللہ پاک نے ان کو جنت کے نظارے کرائے، تو ان کو معلوم ہو گیا کہ ایمان کی جو قدر و قیمت ہے وہ یہ ہے۔ اور یہ پیچھے جب چھوڑ کے جن انسانوں کو گئے تھے، اپنے ساتھیوں کو، اپنے اولادوں کو یا اپنے رشتہ داروں کو، ان کو معلوم ہے کہ وہ بھی ایمان والے ہیں، وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو اب یہ خوش ہو گئے۔ جیسے ان کو اللہ پاک نے ایمان کی اس نعمت کے بدلے میں اللہ پاک نے یہ انعامات دی ہیں، تو جو پیچھے والے مومن ہیں وہ بھی آئیں گے، وہ بھی اسی طرح انعامات حاصل کریں گے۔ تو اللہ پاک نے ان کو خوشخبری دے دی اور یہ خوش ہیں، اپنی نعمتوں پر بھی خوش ہیں، جو پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں ان کی نعمتوں پر بھی خوش ہیں۔ اور دوسری ایک حدیث بھی آتی ہے اس کی تفصیل میں، جس حدیث کو اگر سامنے رکھ کر اس آیت کی تفصیل کی جائے تو کمال درجے کی تفصیل پوری ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو اللہ پاک یہ اجازت دے گا، یعنی اس کو اللہ پاک شفاعت کا یہ حق دے گا کہ وہ اپنے رشتہ داروں میں سے 72 انسان اللہ کی اجازت سے ان کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو جب یہ ایک شہید کو حق ملے گا اور اللہ پاک شہید کو یہ مقام دے گا تو شہید اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں گے، اپنے پیچھے والے مسلمانوں کو دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے کہ ان کو بھی یہ لے کر جنت میں جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اعزاز ہوگا، اس حالت کی وجہ سے بھی یہ خوش ہوں گے۔ اور اسی طرح کی ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا اسی آیت کے زمرے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ شہید جب اپنے قبروں میں ہوں گے تو خوش ہوں گے اللہ پاک نے دی ہوئی نعمتوں پر، تو یہ ان کی جو خوشی ہوگی یہ کس طرح کی ہوگی؟ اللہ پاک ان کو کیا نعمتیں دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہیدوں کو اللہ پاک سبز پرندوں کی طرح، یعنی شہیدوں کی جو روحیں ہوں گی اللہ پاک ان کو سبز پرندوں کی طرح اٹھائیں گے، یا سبز پرندوں میں ان کی روحیں ڈال کر اللہ ان کو جنت کے نظارے کروائیں گے، جنت میں پھرائیں گے۔ یہ شہید ان کا جسم تو قبر میں پڑا ہوگا لیکن ان کی روحیں جنت کے نظارے کر رہے ہوں گے اور جنت میں پھر رہی ہوں گی، جس کی وجہ پر اللہ پاک نے ان کو یہ نعمتیں دی اور یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور اللہ کی اس جنت کو دیکھ کر بڑے خوش ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث اور بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید جب جنت میں جائے گا تو اللہ پاک اسے پوچھے کہ اے میرے شہید، اے میرے پیارے بندے، تو اپنی جان کا نذرانہ دے کر میرے تک پہنچا، بتا تجھے کون سی نعمتیں اللہ پاک دے، یعنی جو چیز مانگنا چاہتا ہے اپنے رب سے مانگ لے۔ تو اللہ کو کہے گا کہ اللہ ہر چیز تو تو نے عطا کر دی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ پاک تو نے نہ دی ہو، ہر چیز تو نے دے دی ہے، ہر اللہ پاک کی نعمت اس کو مل جائے گی۔ تو یہ اللہ پاک کو کہے گا کہ اللہ پاک اگر مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے تو مجھے پھر وہی زندگی دے، یعنی مجھے یہ اجازت دے کہ دنیا میں جاؤں، دوبارہ شہید ہو کر تیرے تک پہنچوں۔ یہ شہادت کا جو مزہ ہے، یہ جو ذائقہ ہے، یہ اتنا مزیدار ہوگا کہ انسان دوبارہ زندہ ہونے کی اور دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش کرے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اعزاز ہوگا شہید کے لیے کہ جب جنت میں انسان جائے گا تو کوئی بندہ دنیا کو یاد نہیں کرے گا، نہ دنیا میں دوبارہ آنا چاہے گا سوائے شہید کے۔ کہ شہید یہ کہے گا کہ اللہ جنت سے بھی بہتر زندگی جو تھی وہ وقت تھا جب تیری راستے میں شہید ہو رہا تھا، تو مجھے اجازت دے میں دوبارہ جاؤں دنیا میں اور دوبارہ شہید ہو کر تیرے پاس آؤں۔ اور اسی بنا پر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہادت کی دعائیں کرتے تھے اور یہ ارادہ کرتے تھے، بلکہ ایک حدیث بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں دنیا میں شہید ہو جاؤں اور ثم اویا ثم اقتل ثم اویا ثم اقتل، پھر زندہ ہوں پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہوں پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہوں پھر شہید ہو جاؤں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ یعنی ایک نبی صرف نبی ہی نہیں بلکہ امام الانبیاء، ختم نبوت کا تاج پہنے والا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے یہ دعا کریں، یہ خیال کریں، یہ آرزو کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ان کو شہادت کا یہ مقام و مرتبہ عطا فرما دے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو بندہ دنیا میں شہید ہونے کا نیت ہی نہیں کرتا، ارادہ ہی نہیں کرتا، یعنی شہادت کا شوق ہی نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، اس کو نیت ہی نہیں ہے، ارادہ ہی نہیں ہے، وہ بندہ اس حالت میں فوت ہو گیا تو وہ منافق فوت ہو گیا۔
اور اسی بنا پر ایک اور حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو بندہ اس ارادے کے ساتھ فوت ہو گیا، یعنی دل میں تڑپ تھی، دل میں نیت تھی، ارادہ اس کا یہ تھا اور اس کی نیت یہ تھی کہ وہ شہید ہو جائے، یعنی اس ارادے کے ساتھ، اس جستجو کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ اگر وہ اپنی بستر پر بھی فوت ہو گیا، اپنے گھر میں بھی فوت ہو گیا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہید کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ یعنی شہید کا جو مقام مرتبہ وہ تو اعلیٰ ہے، لیکن اللہ پاک اس کو بھی شہادت کا ایک رتبہ، ایک درجہ عطا فرما دے گا۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری کی حدیث ہے۔ اور اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں یعنی شہید کا جو مقام مرتبہ اور شہید کی جو رفعت اور بلندی ہے، شہید کا جو اعزاز ہے، شہید کی جو دنیا کی زندگی ہے یا شہید کی برزخ کی زندگی یا آخرت کی زندگی ہے، وہ عام انسان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اللہ پاک نے شہید کو چند ایک چیزیں ایسے دی ہیں جو عام انسان کو نہیں دی ہیں۔ فضائل میں دیکھ لیں یا اعزاز میں دیکھ لیں، دنیا میں اللہ پاک نے اس انسان کو یعنی شہید کو دو چیزیں دی ہیں، دو حق دیے ہیں، عام انسان کو نہیں دیے۔ وہ یہ ہیں کہ شہید کا کفن بھی الگ اور شہید کا غسل بھی نہیں۔ عام انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ اس وقت تک نہیں پڑھی جاتی جب تک اس کو غسل نہ دیا جائے، جب تک اس کو باقاعدہ جو کفن مسنون ہے وہ نہ پہنایا جائے۔ نہ اس کو سیلا کپڑا پہنا سکتے ہیں، نہ ہی عام پہننے والے کپڑے اس کو پہنا کر دفن کیا جا سکتا ہے۔ لیکن شہید جو ہے، شہید کا حق یہ ہے کہ شہید جن کپڑوں میں شہید ہوتا ہے وہی کپڑے، وہی سلے ہوئے کپڑے، اسی کے ساتھ ہی اس کو کفن دیا جاتا ہے، یعنی ایک اور چادر مزید اس کو پہنا کر انہی کپڑوں کے ساتھ اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ دوسرا، عام انسان کو غسل دیا جاتا ہے، شہید کا کوئی غسل نہیں، اسی خون کے ساتھ، اسی اعزاز کے ساتھ شہید کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے۔ یہ دو حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزازی شہید کو دیے ہیں، عام انسان کو نہیں دی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے وقت تین چیزیں، تین فضائل، تین اعزاز اللہ نے شہید کو دیے ہیں، باقی انسانوں کو نہیں دیے۔ نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہید کا خون جب نکلتا ہے شہادت کے وجہ سے، زخم کی وجہ سے، یہ قطرہ بعد میں زمین پر گرتا ہے، اللہ پاک اس کے سارے گناہ مٹا دیتے ہیں، سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ وہاں حدیث میں آتا ہے ایک گناہ کے علاوہ، یعنی وہ گناہ اگر دنیا میں ناحق کسی کا کوئی حق گڑپ دیا ہے، کسی کا قرض دینا ہے، کسی کا کوئی جائیداد اس نے غصب کیا ہے، یہ گناہ تو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مٹا دیتی ہیں۔ اب یہاں پر غور و فکر کرنا چاہیے ہم مسلمانوں کو جو ناحق لوگوں کی چیزیں کھاتے رہتے ہیں۔ یہ شہید ہے پھر بھی اللہ پاک اس کا یہ حق معاف نہیں کر رہے۔ اور موت کے وقت دوسرا اعزاز جو اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کو دیتے ہیں کہ شہادت کے وقت اللہ اس کو اس کا مقام جنت والا وہ بھی دکھا دیتے ہیں، جنت میں جو اس کا مکان ہوتا ہے وہ اس کو نظر آتا ہے۔ اور تیسرا جو درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے وقت اس انسان کو دکھاتا ہے وہ یہ کہ اس انسان کو اللہ پاک موت کی سختی سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ حالانکہ موت کی سختی اتنی سخت ترین سختی ہے کہ جیسے سخت کانٹوں والی ایک جھاڑی ہو، اس کے اوپر کپڑا ڈال کے اس کو کھینچا جائے، جو کپڑے کی حالت ہوتی ہے انسان کے جسم روح کی ایسی حالت ہو جاتی ہے جب جسم سے روح نکلتی ہے۔ لیکن شہید کو یہ اعزاز دیا ہے کہ شہید کے جسم سے روح نکلتی ہے، اس کے جسم کو، اس کو روح کو ذرا برابر تکلیف نہیں ہوتی، حتیٰ کہ مکھی کے کاٹنے کے برابر بھی ان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ اللہ پاک نے تین اعزاز انسان کو شہادت کے وقت، موت کے وقت اس شہید کو دیے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قبر میں اللہ پاک نے ایک اعزاز دیا ہے اور حشر میں بھی اللہ پاک نے ایک اعزاز دیا ہے۔ قبر میں بھی اللہ پاک کی اس شہید کے اوپر ایک نعمت ہے، ایک فضیلت ہے، حشر میں بھی ایک فضیلت ہے۔ قبر کی فضیلت، اللہ پاک قبر میں اس شہید کو حیات قوی عطا فرما دیتا ہے، یعنی برزخ کی جو اس کی حیات ہوتی ہے، عام انسان بھی برزخ میں حیات ہوتا ہے لیکن اس کی حیات جو ہوتی ہے نا وہ اس کے درجے کے مطابق ہوتی ہے۔ انبیاء کی حیات اعلیٰ ہے اور شہید کی بھی حیات ہے، نیک اللہ کے ولیوں کی بھی حیات ہے۔ قبر میں زندگی ہے، برزخ کی بھی زندگی ہے، یہ تصور کرنا پڑے گا، لیکن اس شہید کی جو حیات ہوگی وہ عام انسانوں سے کبھی ہوگی۔ جیسے کہ ابھی میں نے ایک حدیث بھی بیان کی تھی آپ کو کہ اس برزخ کی زندگی کے بارے میں مسلم میں ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شہیدوں کے جو روحیں ہیں یہ پرندوں کی شکل میں جنت تک پہنچتی ہیں اور جنت میں بھی چکر لگاتی ہیں، جنت میں بھی اڑتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے حشر کے میدان میں بھی ایک اعزاز ہوگا، ایک فضیلت ہوگی شہید کی، ایک مقام ہوگا
کہ حشر کے میدان میں ہر انسان گھبرایا ہوا ہوگا، اس گھبراہٹ سے شہید کو محفوظ کر دیا جائے گا اور شہید عرش کی چھاؤں میں آرام اور سکون کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، باقی انسان گھبرائے ہوئے ہوں گے اور ان کے اوپر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اور پھر جب یہی شہید جنت میں جائے گا تو اللہ پاک نے جنت میں بھی شہید کو دو اعزاز دیے ہیں، دو مقام دیے ہیں، دو فضیلتیں دی ہیں۔ پہلی فضیلت یا پہلا اعزاز یا پہلا اللہ پاک نے جو مقام دیا وہ یہ ہے کہ اس شہید کی خواہش ہوگی کہ دوبارہ آئے دنیا میں اور شہید ہو دوبارہ جنت میں جائے، اس کے علاوہ کوئی بندہ یہ خواہش نہیں کرے گا، یہ اعزاز صرف شہید کو ملے گا۔ اور دوسرا جو اللہ پاک شہید کو اعزاز دیں گے وہ یہ ہوگا کہ یہ انسان جو شہید ہے اللہ اس کو حق دے گا شفاعت کا، یہ اپنے رشتہ داروں میں سے 72 انسانوں کو شفاعت کر کے جنت میں لے کے جائیں گے۔ یہ ہے اس انسان کا، یہ شہید کا مقام اور مرتبہ اور اس کی رفعت و بلندی۔